ایک ایسا بادشاہ جس کے پاس دولت کے انبار تھے، بے شمار لشکر اور محلات کے نشے میں گم تھا، اور خاص کر اس کی تباہی و بربادی کی اصل وجہ غرور و تکبر تھا، جو کہ ہر انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ وہ سرکشی میں اس حد تک پہنچا کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ کون مجھے گرا سکتا ہے؟ میں ہی اس زمین کا خدا ہوں۔ ایک رات اللہ تعالیٰ کی ایک کمزور مخلوق کے سامنے اس کی لاکھوں کا فوج اور وہ خود بے بس ہو گیا، جس نے اس کے سب کچھ مٹی میں ملا کر ہلاک کر دیا۔ پرانے عراق کے شہر بابل میں اس کی سلطنت آباد تھی۔ ابن کثیر اور دیگر روایات کے مطابق نمرود بابل شہر کا نہایت طاقتور اور متکبر حکمران تھا۔ انسان اس کے قدموں سے لرز جاتے اور انسانیت اس کے سامنے سر جھکا دیتی۔ وہ یوں کہتا، رزق میں دیتا ہوں، زندگی میں دیتا ہوں، موت میرے حکم سے ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ ایک دن اس کو ایک نجومی نے یوں کہا، ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت اور تیری خدا ہونے کے دعوے کو توڑ کر رکھ دے گا۔ جس کے بعد محلات میں ہو کر بھی نمرود کے اوثان خطا ہو گئے۔ اس نے حکم دیا، اب سے کوئی ماں بچہ پیدا نہ کرے، ہر بچے کو قتل کر دیا جائے، اور کچھ اس طرح ظلم کا آغاز کیا۔ لہٰذا ماؤں کے آنسو بہنے لگے اور ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ سارے دروازے بند کر کے ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے ایک پہاڑ کی گوفا میں پناہ لی، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ کی گوفا میں پرورش پائی، اور باہر کے اندھیروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس غار میں ایک روشنی تیار کی، جو کہ اللہ کی فضل و کرم سے دنیا کی تقدیر بدل کرنے والی تھی۔ گوفا سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بار دنیا کے نظام کو دیکھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا تھا۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، جو کہ ایک بت تراشنے والے کارخانے کے سربراہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ایک بت پرست خاندان میں ہوئی، لیکن آپ کی زبان پر ایک سوال رہتا کہ حق کیا ہے؟ اس دنیا کے نظام کا چلانے والا کون ہے، اور کون ہے جو میرے اندر یہ سوال پیدا کر رہا ہے؟ یہی وہ سوال تھا جس سے آپ علیہ السلام عظیم بننے والا تھا۔ اس قوم کے لوگ رات کو چاند کی عبادت کرتے اور دن کو سورج کی، جو کہ وقت کے ساتھ چھپ جاتے ہیں۔ لوگ جب بتوں کو سجدہ کرتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے دیکھتے رہتے اور چپ کھڑے ہوتے۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ یہ بت نہ تمہیں سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں۔ قوم نے بولا، یہ تو ہمارے باپ دادا کے مانے ہوئے معبود ہیں۔ انہوں نے فرمایا، نہ یہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ قوم غصہ ہوئی اور کہا، اے ابراہیم، تمہاری زبان بہت چلتی ہے، مگر یہ ہماری آباء و اجداد کی روایت ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑنا نہیں تھا۔ اس کا مقصد تھا توحید۔ وہ رات دیر تک اور دین کو یہی لوگوں کو تلقین کرتے، مگر بت پرست قوم کا دل پتھر تھا، ان کے بتوں کی طرح۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی قوم ایک میلہ منانے گئی ہوئی ہے۔ وہ خاموشی سے ان کی عبادت خانے میں داخل ہوا، جہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک گہری سانس لی اور کلہاڑی اٹھائی۔ اس نے کلہاڑی سے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ کوئی ادھر گرا، کوئی ادھر گرا، کسی کا چہرہ ٹوٹا۔ آخر میں وہ ایک بڑے بت کے پاس گیا اور کلہاڑی اس کے کندھے میں لٹکا دی۔ جب اس کی قوم میلے سے واپس لوٹ آئی اور اپنے عبادت خانے کا یہ حال دیکھا تو وہ چیخ اٹھے،
किसी ने ये कहा, इब्राहिम नाम का जवान हमेशा हमारे बुतों की बुराई करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुतखाने में बुलाकर पूछा गया, इब्राहिम, क्या तुमने इन्हें तोड़ा है? उन्होंने जवाब दिया, ये सबसे बड़ा बुत सलामत खड़ा है, तो उससे पूछ लो, शायद यही बताए किसने बाकी बुतों को तोड़ा। कौम गुस्से में पट पड़ी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जवाब ने सबको हिला के रख दिया। ये आवाज़ हवाओं में घूमी और लोगों की ज़बानों से टकराती हुई नमरूद की महल तक जा पहुंची। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया गया। एक तरफ तख्त और ताज और ताकत, जबकि दूसरी तरफ एक अकेला नबी मगर दिल पुख्ता यकीन और अकीदा के साथ। नमरूद ने गुस्से से पूछा, तू मेरे खुदा होने का इनकार करता है? मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नरमी से जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंस पड़ा और ये काम तो मैं भी करता हूँ। फिर उसने 2 कैदियों को बुलाया, एक को माफ किया और दूसरे को मारने का हुक्म दिया और फिर बोला, देखो, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। लेकिन फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक जुमला तकब्बुर की दीवारों को तोड़ गया। मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो इसे मगरिब से निकाल। दरबार जम गया, हवा तक रुक गई और आंखें कुली की कुली रह गई। कुरान कहता है, काफिर बेहाल होकर रह गया, नमरूद का गुरूर पहली दफा हिल गया। सच हमेशा 2 रास्ते देता है, या झुक जाओ या जला दो। नमरूद ने जलाने का रास्ता इख्तियार किया। उसने हुक्म दिया, सबसे बड़ी आग जलाओ जो इस जमीन ने कभी न देखी हो। इतनी लकड़ियां इकट्ठी की गई कि पहाड़ बन गए और ऐसी आग जलाई गई कि शोले आसमान को छू रहे थे, यहाँ तक कि ऊपर कोई परिंदा भी न उड़ सके। फिर पत्थर और आग को दूर तक फेंकने वाली एक मुंजानी तैयार की गई। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ बांधे गए। उसकी कौम ये देखकर हंस रही थी और ये सारा तमाशा नमरूद खुद बैठ के देख रहा था। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। ज़मीन ने सांस रोक ली, आसमान सकूत में डूब गया और फिर अर्श इलाही से हुक्म आया, ए आग, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जा और सलामती बन जा। आग की फितरत बदल गई। जलाने के लिए पैदा हुई आग सलामती और अमन बन गई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग में सब्ज़ घास उगाई गई। कपड़े बेऐब, जिस्म सलामत और चेहरे से नूर चमक रहा था। जालिम कौम ये देखकर उनके आंखें पटी रह गई और गुरूर का दीवार टूट गया और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सलामत आग से बाहर निकले। मगर नमरूद अंदर से मर गया। आखिर नमरूद और उसकी फ़ौज का क्या अंजाम बना, ये वाक़या कुरान करीम में नहीं आता। इब्ने कसीर ने यह अपनी रिवायात में कुछ इस तरह बयान की है। इब्ने कसीर अपनी तफसीर में लिखता है कि एक दिन अल्लाह ताला ने अपनी छोटी सी मखलूक मच्छर को नमरूद के फ़ौज पर मुसल्लत किया। एक छोटी सी मखलूक मच्छर ने उसके फ़ौज को तबाह किया। फ़ौज अपनी बादशाह को पुकारने लगे। घोड़े बेकाबू हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने एक छोटी सी मखलूक के ज़रिए, जो कि इंसान बहुत छोटी समझती है, नमरूद के फ़ौज को तबाह बर्बाद करके मिट्टी में मिला दिया। नमरूद खुद को बचाने के लिए भागने लगा, चेहरा छुपाने लगा, लेकिन एक मच्छर उसके नाक में चला गया
اور اس کی دماغ چاٹنے لگا۔ اس کی فخر و تکبر کے دیوار ٹوٹ گئی، یہ چہرے پہ مکے مرواتا۔ وہ زبان جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا وہ چیختی چلاتی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مچھر نے اس کا دماغ کھا لیا اور اس کا انجام عبرتناک ہوا۔ ایسے واقعات آج بھی ہوتے ہیں۔ آج بھی ہر کوئی خود کو طاقتور اور قانون سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جب نمرود کو مچھر سے تباہ کر سکتا ہے تو وہ ہمارے غرور کو کس چیز سے توڑ دے ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ لہٰذا ہم سب کو اپنے دل میں جھانک لینا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی چھوٹا نمرود تو چھپا نہیں، اگر ہے تو توحید کا راستہ اپنا لینا چاہیے۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔